الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی قسم کھا کر والکتاب المبین واضح کھلی کتاب کی قسم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اور کیسی؟ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اور امور طے ہوتے ہیں۔ شعبان کا ماہ مکرم ہے، اور یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں ملے ہوئے مہینے ہیں، اور ہر ایک میں ایک عظمت والی رات ہے۔ رجب میں 27ویں شب، شب معراج، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر، اور شعبان میں 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جو بڑی عظمت والی راتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما،
وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکات کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو گویا شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کے لیے ایک تمہید ہے، اور رمضان کے روزوں کے لیے ریہرسل ہے۔ شعبان کی عظمت کا اندازہ آپ اس کے لفظ کے معنی سے بھی لگا سکتے ہیں۔ شعبان کا ایک معنی آتا ہے اجتماع کا، جمع ہونے کا، اور اس ماہ مکرم میں خیروں اور برکتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ پھر شعبان کا ایک معنی آتا ہے شاخ در شاخ، شاخوں میں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور اس کو شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے والا جو ہے اس کی عبادت کی شاخوں میں سے شاخیں نکلتی جا رہی ہیں، عبادت سے عبادت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے الفاظ کن چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شعبان، اس میں شین جو ہے، شین سے مراد شرافت، اور عین سے مراد علو مرتبت، بلندی، عظمت اور بلندی، اور با، شعبان میں با سے مراد بر، نیکی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور۔ گویا وہ فرماتے ہیں کہ شعبان، اس جو کلمے کے الفاظ بھی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مکرم کو پائے گا اس کو شرافت بھی ملے گی، عظمت اور بلندیوں کو پائے گا، نیکی اور بر کو وہ پائے گا، الفت اور محبت کا وہ محور بنے گا، اور نور کا منبع بنے گا۔ شعبان ان چیزوں کو تقسیم کرنے والا اور بکھیرنے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ چیزیں اس میں ملیں گی، اور اللہ رب العزت کی محبت اور عمل کرنے والے پر اللہ کی طرف سے نور ہوگا، اور وہ اس کو حاصل کرے گا۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں، برات بری ہونے کا۔ شب برات کا معنی ہے کہ یہ رات جہنم سے بری کرنے والی ہے۔ اسی طرح اس رات کا نام لیلۃ المغفرہ، مغفرت کی رات۔ اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ النجات، نجات کی رات۔ جو آدمی اس رات میں عبادت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کے غضب سے نجات پائے گا، اللہ کی ناراضگی سے نجات پائے گا۔ یہ اس رات کے نام ہیں۔ لہذا فرمائے اس رات میں گناہگاروں کو نجات ملتی ہے، اس رات میں گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس رات میں گناہگار جہنم سے برات حاصل کر لیتے ہیں اور جہنم سے رہائی پا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت میں جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، حالانکہ قرآن تو رمضان میں اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو گویا قرآن رمضان میں اترا،
اور یہاں فرمایا جاتا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ تو کیا مطلب؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں قرآن اترا تو ہے لیلۃ القدر میں، رمضان میں، لیکن اس کے اترنے کا فیصلہ کب کیا ہے؟ شب برات میں۔ اس قرآن کے اتارنے کا فیصلہ رب نے شب برات میں کیا۔ اور اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی، شادی کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے، جی بیٹھے فلاں دن شادی ہے، اس سے پہلے دن مقرر ہو گیا، اب شادی تو ہو رہی ہے اس دن میں جو مقرر ہو گیا، اور جس دن بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہی سمجھ لو کہ گویا قرآن کا اترنا وہ لیلۃ القدر میں ہے، لیکن قرآن کے اتارنے کا فیصلہ جو کیا گیا وہ شب برات میں کیا گیا، 15ویں شعبان کی رات کو فیصلہ کیا گیا، یہ وہ رات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن کو عبادت کے ساتھ جو آدمی گزارے گا جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عبادت کے ساتھ ان 5 راتوں کو گزارے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی 5؟ ایک فرمایا عید الفطر کی رات، عید الفطر کی رات۔ دوسری فرمایا 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ اور تیسری لیلۃ العرفہ، 9ویں ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ۔ اور چوتھی لیلۃ القدر، رمضان کی آخری عشرے کی لیلۃ القدر۔ اور 5ویں رات فرمایا وہ شب برات ہے۔ جو آدمی ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں آئندہ آنے والے پورے سال کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں لکھا جاتا ہے اس رات میں کہ آئندہ شب برات تک فلاں آدمی یہ اعمال کرے گا، فلاں یہ اعمال کرے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھا ہے اس لیے کرے گا، نا، اللہ کے علم میں ہے اس لیے اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کرے گا۔ اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ شب برات سے پہلے فلاں مر جائے گا، فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوگا، فلاں کے گھر بیٹی پیدا ہوگی۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفن اس رات میں بازار میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ غافل ہوتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور یہ خوشی منا رہا ہوتا ہے، یہ تو برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کفن بازار میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ شادی کا دن طے کر رہا ہوتا ہے، فلاں تاریخ کے دن بارات جائے گی، دلہا صحرا پہن کر جائے گا، بارات کے ساتھ جائے گا، اور ادھر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو جا رہا ہوگا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کی موت آ جائے گی اور دلہن کو گھر لا نہیں سکے گا۔ اس رات میں یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کو اتنا رزق ملے گا، اتنا نہیں ملے گا، اس کو فلاں تاریخ کو جاب ملے گی، اس کو فلاں تاریخ سے جاب سے فائر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو حضرت کی حکومت ختم ہو جائے گی، نان کانفیڈنس، عدم اعتماد پیش کیا جائے گا اور یہ دھڑم سے گر جائیں گے، لیکن یہ ابھی اپنے سال پورا ہونے کی خوشی منانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یہ اس رات میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ اس رات میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگلی رات آنے سے پہلے پہلے
حضرت صاحب کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں ایک اعتراض کریں گے یہ تو پہلے لکھ دیے ہیں لوح محفوظ پر، یہ باتیں تو لوح محفوظ پر لکھ دی ہیں، پھر اس رات میں ہونے کا کیا مطلب؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، یہ تو لوح محفوظ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے، پھر اس رات میں اس فیصلے ہونے کا کیا مطلب؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اس سال یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اس رات میں یہ باتیں لکھ کر فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ لکھا ہوا لوح محفوظ پر ہے، لیکن اس رات میں پورے سال کے لیے یہ باتیں لکھ کر فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ فرشتوں کے حوالے یہ کر دیا جاتا ہے۔ لکھا ہوا تو لوح محفوظ ہی پر ہے، لیکن اس رات میں یہ کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور جو دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ رجسٹر جو تیار ہوتا ہے وہ ملک الموت کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ بھائی آئندہ شب برات تک جن لوگوں کے لیے موت کے فیصلے ہوگے وہ یہ ہیں، اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پورے سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ رات ہے۔ اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے کیا کہا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت نے یہ کہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو رات تمہیں مل رہی ہے، اس رات میں قوموا لیلہا وصوموا یومہا، دو کام کرو، رات جاگ کر عبادت سے گزارو، صوموا یومہا، دن کو روزہ رکھو۔ شریعت نے دو کام ہی بتائے، دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، یہ شریعت بتاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو شریعت بتاتی ہے وہ تو گیا، ہم اپنے پاس سے کام کے ہی بنا دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، اس رات میں تو ہم حلوہ بھی بناتے ہیں، سیویاں بھی بناتے ہیں، سویاں، اور وہ تقسیم کرتے ہیں۔ شریعت نے نہیں کہا، یہ سب رسمیں ہیں۔ اس رات میں ہم چراغاں کرتے ہیں، اور میرے نوجوان جوانی کے نشے میں پتہ نہیں آتش بازی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ادھر ابھی عشاء کی نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر باہر پٹاخے اور آتش بازی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں، شیطانی کام۔ شریعت نے ان کو جائز نہیں قرار دیا، لیکن شیطان ایسا ٹیکا لگاتا ہے، ایسا انجیکشن لگاتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ باپ اپنا پیسہ دیتا ہے بیٹے کو، جاؤ، بیٹا کہتا ابا پیسے دے، وہ فلاں کر رہا ہے میں بھی تو کروں آتش بازی، وہ آتش بازی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پیسہ حرام کے راہ جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں یہ فضول خرچی اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن وہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس موقع پر نیکی نہ کرے، یہ آگ بھڑکانے کے لیے ہے، اور شریعت نے تو آگ کے بجھانے کا کہا، ہم آگ بجھانے کے بجائے آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ اور میرا نوجوان آتش بازی، نماز کے قریب نہیں آئے گا، عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن آتش بازی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں میری نجات ہے۔ نا، نجات نہیں، یہ شیطان آپ کو اپنے راستے پر لے جا رہا ہے، شیطان اپنے راستے پر لے جا رہا ہے، اس میں نجات نہیں ہے۔ نجات کس میں تھی؟ تو نماز کے لیے آ جا۔ شریعت نے بتایا اس رات میں دو کام کرو، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ دن کو روزہ رکھے، روزہ تو فرض روزہ نہیں رکھتا، یہ کہاں رکھے گا؟ فرمایا دن کو روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا میرے آقا، میرے سرتاج آج حجرہ مبارک میں نہیں ہے،
میں اٹھی اور میں پیچھے چلی اور میں جنت البقیع میں پہنچ گئی اور آپ جنت البقیع میں ہیں۔ یہاں پھر آپ کے ذہنوں میں ایک اگر سوال آ جائے کہ عائشہ صدیقہ کو کیسے پتا چلا آپ جنت البقیع میں اور فوراً پہنچ گئی وہ جنت البقیع میں؟ بھئی رات کا اندھیرا ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ عائشہ میں جنت البقیع جا رہا ہوں، آپ اٹھ کر جنت البقیع چلے گئے اور حضرت عائشہ بھی کیسے جنت البقیع تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی؟ ہاں، آہا، میرے نبی کے وجود میں اللہ نے جو خوشبو رکھی تھی، حضرت عائشہ جنت البقیع میں اس خوشبو کو سونگھتے سونگھتے پہنچ گئی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے ہمارے آقا مدینہ کی جس گلی سے گزرتے ہیں ہمیں کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی آقا کا گزر کہاں سے ہوا، اس لیے کہ اس راستے کے شجر و حجر مہک جاتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ تو آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اسی خوشبو کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہے۔ دیکھا آقا جنت البقیع میں، فرمایا حمیرہ پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ گزرا ہے، قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ علماء نے لکھا کہ سارے مدینہ کی بکریوں کو اکٹھا کیا جائے، بنو کلب کی بکریاں ان سب سے زیادہ تھیں، اور ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں گنے نہیں جاتے۔ میرے آقا نے کثرت کی وجہ سے مثال دے کر فرمایا اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں مغفرت ہو۔ اس رات میں میرے آقا جنت البقیع گئے، قبرستان جایا کرو، لیکن قبرستان اگربتیاں لگانے کے لیے نہ جایا کرو۔ اگربتیاں ہم قبرستان میں لگاتے ہیں، اللہ کے بندے قبرستان کو آگ سے دور کرو۔ اگربتی لگانا یہ آگ قبرستان میں لے جانا ہے، اور آگ لے جانا غلط ہے۔ وہاں جا رہے ہو اپنی موت کو یاد کرو، اپنے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نہ کہ وہاں جا کر موم بتیاں جلاؤ اور اگربتیاں لگاؤ۔ نہ، یہ آگ ہے، آگ کو دور کرو قبروں سے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے کرنا ہی ہے۔ شیطان جو ہے نا پیچھے پڑا ہوا، شیطان نے تو قسم اٹھائی تھی جب اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا، اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کرتا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، جہاں سے موقع ملے گا میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب جب کہا جاتا ہے یہ اگربتی نہ لگاؤ، کہتا ہے مولوی کیسی بات کرتا ہے؟ مولوی نہیں کر رہا بھائی، آگ سے اپنے قبرستان کو دور کرو، آگ جلا رہے ہو وہاں پر، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اگربتی کے لگانے پر ثواب ملے گا، آپ سورہ یاسین پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرو، سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرو، یہ ہے اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ وہاں قبر پر جا کر صرف سیلفیاں نہ بنا کر چڑھا دیا کرو، والد صاحب کی قبر پر آیا ہوں، سیلفی پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات میں آپ کے قبرستان جانا چاہیے، اور فرمایا اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اتنے بدقسمت ہیں، 5 بدقسمت ہیں۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ، اور فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر آواز دے رہی ہوتی ہے، میرے مسلمان پورا سال میں اور تو رب کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اس رات میں رب کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے آج کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت کروں؟ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا متلاشی میں اس کو رزق دوں؟ حل من مبتلا فعافی، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ اس رات میں تو اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو تلاش کرتی ہے، لیکن میں اور آپ اس رات میں بھی یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا چڑی چھکا، یا اور کوئی بات، یا فیس بک پر چڑھے رہتے ہیں۔ اس رات میں بھی ہم اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے، پھر بھی ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا 5 بدقسمت ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔
ان میں سے ایک آدمی کون سا ہے؟ فرمایا شراب کا عادی، شرابی، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، بھلے وہ عبادت کرتا رہے، سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے، نہیں مغفرت ہوگی۔ ہاں وہ شراب پینے سے توبہ تائب ہو جائے پھر مغفرت ہوگی۔ وہ شراب سے توبہ تائب نہیں ہو رہا اور پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ وہ شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ اور فرمایا الخمر جمع الاسم، شراب تو ساری گناہوں کو جمع کرنے والا ہے۔ جب شراب پی لی پھر ماں بہن کا پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی نہیں، قتل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے صدق کے دل سے، سچی توبہ کرتا ہے، پھر اس کی مغفرت ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا اس رات میں جو ہے وہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ماں کو گالیاں دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے۔ یہ کون باتیں کر رہے بھائی؟ کمال ہے جی، باتیں مسجد سے باہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ماں کو گالیاں دے کر گھر سے نکالتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، پھر اس کی کیسے مغفرت ہوگی؟ اس رات میں اللہ ایسی جہاں مغفرت ہو رہی ہے اللہ اس کو محروم رکھتے ہیں۔ اتنا بدبخت ہے جس کے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو راضی کرو۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے دوست زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، اور چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، پھر جا کر معافی ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا اس رات میں زنا کرنے والا، زانی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں، جب تک کہ وہ صدق کے دل سے توبہ نہ کرے اس کی مغفرت نہیں۔ اور چوتھا آدمی اس رات میں فرمایا وہ یہ ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، حسد، دشمنی دل میں پالے رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، ایک صحابی وضو کر کے آئے، داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا، صحابہ کے دل میں تو تڑپ ہوتی تھی کہ یہ کون سی نیکی کر رہا ہے، اس کو چلتا پھرتا جنتی کہا، میں بھی وہ کام کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں آپ کا 3 دن مہمان ہونا چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہ رہے تھے کون سا یہ الگ عمل کرتا ہے، خفیہ عمل ہے جو ہم نہیں کرتے اور اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہے، دیکھا جو نمازیں یہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، جو عمل یہ کرتے ہیں وہ بھی وہ عمل کرتا ہے، کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی میرے نبی نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، میں اسی لیے تیرے پاس 3 دن رہا، تم کون سا ایکسٹرا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے، تجھے بشارت ملی ہے، بتا۔ وہ لوگ بھی چھپانے والے نہیں تھے، اس نے فوراً کہا میں اور کچھ نہیں، ایک عمل کرتا ہوں مخفی، شاید وہ میرے رب کو پسند آیا۔ پوچھا کیا؟ کہا میں رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد اور کینہ نہیں رکھتا ہوں، اپنے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہیں رکھتا۔ جو دل میں دشمنی اور حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ سوچیں ہم اوپر سے تو راضی ہو جاتے ہیں لیکن دل کے اندر وہی خناس جاگا ہوا ہوتا ہے، جب موقع ملے گا میں نے اس کو ڈز لگانا ہے۔ نہ، فرمایا اس رات میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا 5واں آدمی شرک کرنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جو شرک کرے، مشرک، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، لہذا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ وہ رات ہے۔ پھر اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، قیام، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر کریں۔ درود شریف وہ عبادت ہے،
میں نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، روزہ رکھوں، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن درود وہ عبادت ہے کہ جس کے رد ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ ہر وقت پڑھو، درود شریف کا ورد کیا کرو، وہ کبھی عبادت رد نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں درود شریف کا ورد کریں، اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کثرت سے کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، صلاۃ تسبیح کا ورد کریں، صلاۃ جو نوافل جماعت کے ساتھ نہیں، الگ اپنے اپنے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ کھڑے ہو جایا کریں، الگ الگ نوافل پڑھیں، اس رات میں عبادت کریں، اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات عرض کروں، پوری رات عبادت کرتا رہا، فجر سے پہلے جا کر سو گیا، نوافل کے لیے جاگا، فرض نماز کو چھوڑ دیا، کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا اس کو آدھی رات کی عبادت کے برابر اجر اور ثواب مل گیا۔ ومن صلی الفجر ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس رات میں کم از کم عشاء کی جماعت پڑھو اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ۔ پوری رات عبادت کرتا رہا، فجر میں نہ آیا، نماز نہیں پڑھی، اور جی کیوں جی پوری رات نفل پڑھتا رہا ہوں، بھائی فرض کو چھوڑ دیا، وہاں نہیں آیا، فائدہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں حضرت سلمان ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، حضرت سلمان ابن ابی حسمہ، وہ صحابی ہیں، فجر کی نماز میں نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے بازار کی طرف، آگے حضرت سلمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مل گئی، کہا کیا بات ہے، سلمان فجر میں نہیں تھا؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہنے لگی وہ کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ رات پوری عبادت کرتے رہے، یہ کہا کہ باتا یصلی انہ باتا یصلی فغلبتہ عیناہ، پوری رات عبادت کرتا رہا، نیند غالب آ گئی، سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ کیا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، فرمایا پوری رات جو عبادت کرتا رہے اور فجر نہ پڑھے، اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے رات کو سوئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رات کو بھی عبادت کریں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، پھر یہ اجر ہے۔ تو یہ شب برات جو آ رہی ہے، اس رات میں آتش بازی سے نہیں، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت، نوافل، لیکن بات ذہن میں رہے، اپنے آپ کو تھکائے نہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہے پھر بھی لگاؤ نہیں، بھائی نیند آ رہی ہے سو بھی جاؤ، سو جاؤ، پھر اٹھ کر عبادت کرو، جب تک طبیعت میں نشاط ہو عبادت کرتے رہو، جب نیند غالب آ جائے سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس طرح جو عبادت کرے گا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اس کی مغفرت ہوگی۔ تو آ رہی ہے ابھی جو شب جو ہے وہ لیلۃ المغفرہ، یعنی شب برات جو آ رہی ہے، اس میں خوب عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال اس شب برات میں تھے ہمارے ساتھ، اس سال نہیں ہیں، آئندہ سال ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے، غنیمت سمجھ لو اور عبادت کرو، زندگی اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔